الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو بندہ مومن کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم نے کچھ اعمال کا تذکرہ پہلے کیا اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ چند ایسے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے ایسے اعمال ہمیں تعلیم فرمائے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، یعنی اللہ راضی ہو جائے، دکھاوا نمود و نمائش مقصود نہ ہو، بلکہ یہ عمل اس لیے کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، تو فرمایا جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بالفرض انڈیویجولی ایک پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسجد میں جتنا بھی ہم سے ہو سکے اس میں شیئر ضرور کریں، کچھ نہ کچھ پارٹیسپیشن ہمارا ہونا چاہیے۔ کہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مسجد جتنی بھی ہوگی میں خود بناؤں گا، کسی ایک آدمی سے بھی ایک اینٹ بھی اس کے لیے نہیں لی جائے گی۔ اس نے اپنی ساری رعایا میں اعلان کروا دیا کہ میری بادشاہت میں کوئی بھی آدمی مسجد نہیں بنائے گا، مساجد میں خود بناؤں گا، اور کوئی شخص اس میں ایک اینٹ کا بھی پارٹیسپیشن نہیں کرے گا۔ اعلان ہو گیا، مساجد بننا شروع ہو گئی۔ ایک رات بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اسی کی رعایا میں ایک مسجد بن رہی تھی، تو ایک بوڑھی سی عورت نے اپنے گھر سے ایک اینٹ لا کر دی کہ اس مسجد میں یہ اینٹ بھی لگا دی جائے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو ایک اینٹ کے بدلے میں پوری جنت عطا فرما دی۔ اس کے بعد جب اٹھا تو اس نے صبح اعلان کیا کہ جو میں نے حکم دیا تھا کہ میری رعایا میں جو بھی مساجد بنے گی ان میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو جتنا جس طرح چاہے اس میں حصہ لے، خواہ وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگانے والے کو عالی شان جنت کا محل عطا فرما دیا۔ تو ضروری نہیں کہ ہم پوری مسجد بنائیں۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پوری مسجد بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کم از کم مسجد کے کسی نہ کسی تعمیری کام میں ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ ہمارا مسجد میں لگایا ہوا روپیہ پیسہ جو اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہمارا ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہونے لگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا اور چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور پہلی بار جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک اعمال کا ذکر فرمایا کہ یہ سارے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے بہت سے اعمال تو ایسے ہیں جو ہم وداؤٹ اینی کاسٹ کر سکتے ہیں۔
مثلاً سلام کرنے میں ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں سلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے السلام علیکم، السلام، دس از ناٹ اے وے. ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں السلام علیکم، اور اس کا کم سے کم جواب یہ کہ وعلیکم السلام. اسلام کتنا پیارا دین ہے، سبحان اللہ. ہم اگر اس کو عام کریں، ایک حدیث شریف میں کہ سلام کو عام کرو سلامتی میں رہو. معلوم ہوا کہ آج کل یہ جو کرونا وائرس اور مختلف وبائی امراض اور اس طرح کے امراض کا خدشہ رہتا ہے، بالخصوص ریسنٹلی جو کرونا ہو رہا ہے، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو سلامتی میں رہو گے. جب سلام کو ہم عام کریں گے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا، گھر میں آئے تو سلام کریں، اپنی بیوی کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، باپ کو سلام کریں، ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کریں. تو حضور کو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلام کو عام کرو سلامتی میں رہو گے. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ تم سلام کو عام کرو سلامتی میں رہو گے. انشاءاللہ جب ہم اسے عام کریں گے تو اس سلام کی برکتوں سے ہم انشاءاللہ سلامت رہیں گے، اور تیسری جس طرح کی وبائی امراض کا خدشہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. پھر حضور فرماتے ہیں محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. بعض وقت ہمارے گھر میں کھانا اتنا پکتا ہے کہ ہم فریجوں میں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ضائع ہوتا ہے، پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے آس پاس ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جو حقدار ہو، محتاج ہو اور بھوکا ہو، ضرورت مند ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کھانا اس تک پہنچا کر جنت میں لے جانے والے عمل کی طرف قدم بڑھائیں. اسی طرح فرمایا کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی اپنے رحم کے رشتے جو ہیں ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے قطع تعلق کر لیتا ہے، باپ بیٹے سے کر لیتا ہے، ماں بہن سے کر لیتی ہے، ماں باپ بہن بھائی آپس میں کتنے صلہ رحمی کے رشتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں دوریوں کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہم ان سے ہمیشہ کے لیے بول چال بند کر دیتے ہیں. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اس کے بدلے میں کیا فرمایا؟